السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ آج یہ گلدستہ تفاسیر کا سبق نمبر 7 ہے۔ سورہ بقرہ کی ابتدا ہوئی تھی اور آج کل علم غیب پر گفتگو ہوئی تھی اور وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ تو یہ دو ٹاپک آج ہم کور کریں گے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ اور قائم رکھتے ہیں نماز کو۔ اقامت الصلاۃ کا یہ مطلب ہے کہ ہمیشہ رعایت حقوق کے ساتھ وقت پر ادا کرتے ہیں۔ قتادہ کہتے ہیں وقتوں کا خیال رکھنا، وضو اچھی طرح کرنا، رکوع سجدہ پوری طرح کرنا اقامت صلاۃ ہے۔ صحیحین میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنائیں 5 ہیں: اللہ تعالیٰ کی توحید اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینا، نماز قائم رکھنا، زکوٰۃ دینا، رمضان کے روزے رکھنا اور بیت اللہ کا حج کرنا۔ یہ تفسیر ابن کثیر سے لیا گیا یہ پورشن۔ جو نماز کی حقہ نگرانی کرتے ہیں، اس کی حدود و شرائط بجا لاتے اور ارکان اور صفات ظاہرہ یعنی سنن و آداب اور صفات باطنہ یعنی خشوع و خضوع اور دلی توجہ سے ادا کرتے اور اوقات کی پوری حفاظت کرتے ہیں۔ یہ جو تشریح تھی یہ تفسیر مظہری سے لی گئی۔ صحیح میں ہے کہ ایک اعرابی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اسلام کے کچھ مسائل اور احکام دریافت کیے۔ آپ نے فرمایا اللہ نے دن رات میں 5 نمازیں تم پر فرض کی ہیں۔ اعرابی نے کہا کیا اور بھی کوئی نماز ان 5 کے علاوہ مجھ پر فرض ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ اس کے بعد اس شخص نے زکوٰۃ اور صوم کے متعلق دریافت کیا اور یہ کہتا ہوا رخصت ہوا، واللہ لا ازید علی ھذا او لا انقص منہ۔ خدا کی قسم اپنی طرف سے اس میں کسی قسم کی کمی بیشی نہ کروں گا۔ آپ نے شاید فرمایا افلح الرجل ان صدق، فلاح پائی اس شخص نے اگر اس نے سچ کہا۔ یہ مولانا ادریس کاندھلوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی تفسیر معارف قرآن سے لیا گیا یہ تشریح۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے روزی دی ہے ان کو اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ سب طاعتوں کی اصل 3 ہیں۔ اول جو باتیں دل سے تعلق رکھتی ہیں، دوسری بدن سے، تیسری مال سے۔ اس آیت میں ہر سے اصول کو ترتیب وار لیا ہے۔ رزق کہتے ہیں اس چیز کو جس سے جاندار فائدہ اٹھائے، یعنی کوئی بھی چیز۔ رزق سے مراد صرف کھانے پینے کی چیزیں ہی مراد نہیں ہے، کپڑے ہیں، گاڑی ہے، گھر ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، جس سے بھی فائدہ انسان کو ہوتا ہے وہ اس کے لیے رزق ہے۔ رہا انفاق اس کے اصل معنی کسی چیز کو ہاتھ سے یا ملک سے نکال دینے کے ہیں۔ نفقہ ینفق، نفق عربی میں سرنگ کے معنی میں بھی آیا ہے اور نفق جو ہے وہ خرچ کرنے کے معنی میں بھی آیا ہے۔ عربی زبان اتنی وسیع ہے کہ سرنگ میں اور
خرچ کرنے میں کیا مماثلت ہے، کیونکہ عربی زبان کے جو الفاظ ہوتے ہیں ان کے اندر ایک مماثلت ہوتی ہے. تو انفقا ینفقو، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، اے ایمان والو تم خرچ کرو اس مال کو جو ہم نے تمہیں دیا ہے. الف جو ہے وہ امر کا صیغہ ہے، یعنی حکم کے، یعنی یہ کام آپ کریں. تو آپ کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے کہ آپ مال کو خرچ نہ کریں، بلکہ آپ کو حکم ہے کہ مال کو آپ خرچ کریں. اگر مال کو آپ خرچ نہیں کریں گے تو یہ مال آپ کے لیے دشواری بن جائے گا، بوجھ بن جائے گا، مصیبت بن جائے گا. آپ سب کو باتیں پتہ ہے کہ لوگ انشورنس کے پیسوں کے لیے اور جائیداد کے لیے قتل تک کر دیتے ہیں. چچا قتل کر دیتے ہیں، بھتیجوں کو قتل کر دیتے ہیں، بھائی بھائی کو قتل کر دیتا ہے. یہ سب مال کی قباحتیں ہیں. تو بات ہو رہی تھی یا الذین آمنوا انفقوا. اگر انفقوا کا الف نکال دیں تو نفقوا رہ جاتا ہے، اور واو سب کے لیے ہے، یعنی کوئی اس سے استثناء نہیں ہے کہ کون مال کو خرچ کرے، امیر ہو یا غریب ہو. جو بھی ہے، جتنی بھی جس کی جو ہے وہ حیثیت ہے، اپنی حیثیت میں وہ مال کو خرچ کرتا رہے. تو نفق جو ہے وہ سرنگ کو کہتے ہیں. اب وہ لوگ جو حج عمرے پہ جاتے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا کہ نفق، ملک عبدالعزیز نفق، ملک فیصل جو بھی ہے، یعنی سرنگ. نفق کا مطلب یہ سرنگ. تو سرنگ میں اور خرچ کرنے میں کیا چیز مشترک ہے، ان میں کیا مماثلت پائی جاتی ہے؟ سرنگ کا ایک سرا ہوتا ہے جہاں سے ٹریفک نکلتی ہے، اور اس کے دوسرے سرے سے وہ ٹریفک نکل جاتی ہے. اگر ٹریفک داخل ہوتی رہے اور نکلتی رہے تو سرنگ میں جو ہے وہ ٹریفک چلتی رہے گی، اوپر سے کاریں آتی رہیں گی اور دوسرے سرے سے نکلتی رہیں گی. لیکن اگر کوئی گاڑی راستے میں خراب ہو جائے سرنگ میں، تو جتنی سرنگ ہے، اگر 2 میل لمبی سرنگ ہے یا 3 لمبی سرنگ ہے، اور 2 میل کے بعد، تو 2 میل تک جتنی ٹریفک ہے وہ تو آئے گی، لیکن پھر اس کے بعد وہ بند ہو جائے گی. اسی طریقے سے جب آپ کے پاس مال ہے تو اس مال کو آپ خرچ کرتے رہیں گے تو آپ کو مال ملتا رہے گا. جب آپ نے مال خرچ کرنے کو روکا، اس وقت اوپر سے آپ کو مال آنا بند ہو جائے گا. یہ مماثلت ہے خرچ کرنے میں اور سرنگ میں، کیونکہ سرنگ میں بھی ایک طرف سے ٹریفک آ رہی، دوسری طرف سے نکل رہی ہے. مال اللہ کی طرف سے آ رہا ہے اور آپ لوگوں پہ خرچ کر رہے ہو، مال آتا ہی جا رہا ہے، آتا ہی جا رہا ہے، آتا ہی جا رہا ہے، رک نہیں رہا. آپ نے صدقہ کرنے والے کو کبھی غریب نہیں دیکھا ہوگا، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ اس کو 10 گنا کم از کم بڑھا کر، اس کے جتنا وہ خرچ کرتا ہے اس کو وہ اسے 10 گنا کم از کم زیادہ اللہ تبارک تعالیٰ اس کو بڑھا کر دے دیتے ہیں. تو اس لیے اصل میں مال کا خرچ کرنا بہت مشکل ہے. میں نے ایک خاتون، اس کے 3 بوائے فرینڈ تھے، میں نے اس سے پوچھا کہ تم شادی اگر کرو گی تو کس سے کرو گی؟ تو کہ فوراً اس نے کچھ سوچا بھی نہیں، اور اس نے فوراً کہا کہ میں اس سے کروں گی جو مجھ پہ مال زیادہ خرچ کرتا ہے. تو میں نے کہا محبت کا کیا ہوا؟ کہنے لگے کہ جو مال خرچ کرتا ہے وہ محبت میں ہی تو کرتا ہے. آپ اگر اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر رہے ہو تو اللہ سے محبت ہے تو آپ مال خرچ کر رہے ہو. آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ، اچھا پھر دوسری بات یہ کہ مال جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہوا ہے، یہ مال آپ کے لیے نہیں ہے. مطلب آپ کے لیے تو ہے، آپ کی کیا ضرورت ہے؟ 2 روٹیاں، 2 کپڑے، نا ایک بیڈ، چھوٹا سا بستر، بس. اس کے علاوہ جو مال ہے وہ بیوی بچوں کے لیے، ماں باپ کے لیے ہیں، رشتہ داروں کے لیے، مستحقین کے لیے، دوسروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا. اور آپ کو اس لیے دیا کہ آپ اگر خرچ کرو گے تو آپ کو ثواب ملے گا
اور اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائیں گے. اللہ اگر آپ روک لیں گے کسی اور کو دے دیں گے. اللہ اپنے بندوں کی خدمت کسی اور سے لے لیں گے. کوئی ضروری ہے آپ ہی چودھری ہیں، آپ ہی جو ہے لوگوں کے اوپر خرچ کریں گے. اللہ تعالیٰ کسی کو بھی توفیق عطا فرما دیں گے. اللہ تعالیٰ ان سے جو ہے نا وہ اپنے جو جن کو رزق پہنچانا ہے ان کو وہ رزق اللہ تعالیٰ پہنچا دیتے ہیں. تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ ہم آپ مال کو خرچ کرتے رہیں. اور دیکھیں مرتے وقت بھی آپ کو اگر کوئی عبادت یاد آئے گی تو وہ نہ آپ کو تہجد یاد آئے گی، نہ آپ کو حج یاد آئے گا، نہ آپ کو روزے یاد آئیں گے. آپ کو یاد آئے گا صدقہ، کہ اللہ تعالیٰ مجھے مہلت دے دے کہ میں اور کچھ صدقہ کر سکوں. حکم دے رہے گا کہ نہیں، جب موت کا وقت آ جاتا ہے تو نہ ایک لمحہ بڑھایا جاتا ہے اور نہ ہی ایک لمحہ گھٹایا جاتا ہے. تو مال کا خرچ کرنا محبت کی نشانی ہے. جو لوگ اللہ کے واسطے اللہ کی مخلوق کے اوپر مال خرچ کرتے ہیں، اب وہ مساکین ہوں، بیوہ ہوں، یتیم ہوں، مدارس ہوں، اساتذہ ہوں، ملازمین ہوں، وہ لوگ جو تنگ دست ہیں وہ ہوں، جن کے پاس جو ہے اکثر ان لوگوں کو دیکھا کیجئے کہ جو ملازم ہیں اور ان کی تنخواہیں اتنی نہیں ہیں کہ اس تنخواہ میں ان کا پورا ہو جائے، بڑی مشکل سے پورا ہوتا ہے. تو ایسے لوگ سفید پوش ہوتے ہیں، وہ آپ سے مانگتے بھی نہیں ہیں. اور یہ لوگ زیادہ مستحق ہوتے ہیں ان لوگوں سے جو سوال کرتے ہیں. خرچ کرنے کی 7 قسمیں ہیں. زکوٰۃ مفروضہ، یعنی یہ فرض ہے، یہ تو آپ کا مال ہے ہی نہیں. وہ 2.5%، یعنی 100 روپے میں سے 2.5 روپے اللہ کے ہیں اور 97 روپے 50 پیسے آپ کے ہیں. ٹھیک ہے. میرے ایک دوست فرماتے تھے کہ 2.5% انشورنس ہے یہ زکوٰۃ. اگر آپ 2.5% زکوٰۃ نکال دو گے تو آپ کا مال محفوظ ہو جائے گا، اس کو نقصان نہیں پہنچے گا. 2.5 روپے خرچ کر کے 97 روپے بچا لینا کتنی عقل مندی کی بات ہے. پھر صدقہ فطر ہے. صدقہ فطر یہ رمضان شریف میں جو روزوں میں کمی کوتاہی ہوتی ہے ان کے لیے جو ہے نا وہ ہرجانہ دیا جاتا ہے. مہمانوں کی ضیافت، حاجت مندوں کو قرض دینا. اور قرض دینے پہ میں آپ کو بتا دوں، اگر آپ کسی کو قرض دو، چاہے وہ مسجد ہو، مدرسہ ہو یا کوئی اہل علم ہو، تو قرض تو آپ دے دیا کریں، لیکن یہ توقع نہ رکھیں کہ وہ پیسے آپ کو واپس کرے گا. بہت ہی بیوقوف ہوگا جو قرض لے کے آپ کو پیسے واپس کرے گا. اور پھر جو ہے وہ تعلقات بھی ختم ہو جاتے ہیں. تو اس لیے قرض ان لوگوں کو دیا جائے، اور کہ جب یہ آپ کو ہو کہ بھئی یہ مجھے پیسے واپس نہیں کرے گا، کوئی بات نہیں، کر دے گا تو ٹھیک ہے. تو اس سے پھر یہ ہوتا ہے کہ بعد میں انسان دل نہیں دکھتا اس کا، اور غلط فہمیاں جو پیدا ہو جاتی وہ بھی نہیں ہوتی. وقف جیسے بنائے مساجد، مسجدوں پہ خرچ کرنا، مدارس پہ خرچ کرنا. کوئی کنواں بنوا دیا. ہمارے تھر میں سندھ میں بڑا مطلب کہ وہاں پانی نہیں ہے پینے کا، لوگ میلوں جا کے پانی لے کے آتے ہیں. مہمان سرائے بنا دینا، مسافر خانہ بنا دینا، یعنی حج پہ خرچ کرنا، جہاد میں خرچ کرنا. نفقات واجبہ جیسے نفقہ عیال اور نفقہ زوجہ اور نفقہ محارم، یہ جو حصہ ہے خرچ کرنے کی 7 قسمیں، یہ معارف القرآن مولانا ادریس کاندھلوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی تفسیر سے یہ مصارف نقل کیے گئے ہیں. یہ 3 باتیں میں آپ کو بتا دوں. ایک تو یہ ہے کہ یتیم، مسکین، مدارس، مساجد، بیوائیں، مسافر، جہاد، ان پہ خرچ کرنا بہت بڑی افضلیت ہے کہ ان کے اوپر خرچ کیا جائے. پھر دوسرا یہ ہے کہ مہمان پر خرچ کرنا. تو یہ مہمان کو جو آپ کھانا وغیرہ کھلاتے ہیں، اس کی ضیافت کرتے ہیں، اس کو ٹھہراتے ہیں، ہوٹل میں ٹھہرا دیا، سرائے میں ٹھہرا دیا، اپنے گھر میں ٹھہرا لیا. تو کہتے ہیں کہ
یتیموں سے، مسکینوں سے، مساجد سے زیادہ ثواب مہمان کی ضیافت میں جو ہے نا ثواب ملتا ہے، اور اس سے زیادہ ثواب اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنا، اپنی بیوی پر، اپنے بچوں پر، اپنے والدین پر، اپنے بھائیوں پر، اپنی بہن پر، ان لوگوں کے اوپر خرچ کرنا۔ زکوٰۃ، شریعت نے اسلام کی پیروی کرنے والوں میں جو مالدار ہو زکوٰۃ دینا فرض قرار دیا ہے۔ ایک نصاب ہے زکوٰۃ کا، مثال کے طور پر پہلی رمضان کو کسی کے پاس $2000 تھے، اس کو آپ 2000 کو آپ 300 سے ضرب دے دیں، اب تو ڈالر کچھ کم ہو گیا، $283 کا ہو گیا، $1 $283 کا، چلو 3 سے ضرب دے دیں تو 3000 ضرب 300، تو یہ جو بھی اس کا جو نکلے گا، اگر اتنے پیسے کسی کے پاس ہیں، یہ $60,000 بنے، مجھے اس وقت میرا ذہن نہیں اس طرف جا رہا کیلکولیٹ، تو اگر کسی کے پاس فرض کرے $60,000 پہلی رمضان کو تھے اور پورا سال گزر گیا اور 31 شعبان کو اس کے پاس پھر $60,000 تھے، اس درمیان میں اس نے خوب کمایا، نفع بھی ہوا، نقصان بھی ہوا، بیماریاں بھی ہوئیں، سفر بھی ہوئے، جو کچھ بھی ہوا، لیکن جب 30 شعبان اگلے سال کا آیا تو پھر $60,000 تھے، تو اب اس $60,000 کے پر 2.5% جو ہے وہ ہر $100 پہ $2.5 کے حساب سے، اور $1,000 پر جو ہے وہ $25، اور $60,000 پر یہ 1000 جتنا بھی بنتا ہے، 250 کچھ جیسا بنتا ہے، میں حساب نہیں لگا رہا، کیلکولیٹر میرے پاس نہیں ہے۔ تو یہ زکوٰۃ آپ کو جو ہے وہ ادا کرنی ہے۔ یہ آپ کا مال ہے ہی نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا مال ہے جو آپ کے مال میں مکس ہو گیا ہے، اس کو نکال کے مستحقین کو پہنچا دیا جائے۔ تو یہ تو مالدار کی تعریف ہو گئی کہ جس کے پاس $2000 ہیں اور اس پر 1 سال گزر جائے، اور پھر اگر $5000 ہو گئے یا $3 لاکھ ہو گئے، جتنا بھی ہو گیا، تو اب چونکہ یہ صاحب نصاب تھا، میں نے رمضان اور 31 شعبان اس لیے بتایا کہ یہ جو ہے نا کسٹم ہوتا ہے، عموماً لوگ رمضان شریف میں زکوٰۃ نکالتے ہیں اور اپنا سال جو ہے وہ شعبان میں پورا کر لیتے ہیں۔ بخیل کسے کہتے ہیں؟ جو زکوٰۃ نہ نکالے اس کو بخیل کہتے ہیں۔ بخیل کی تعریف یہی ہے کہ جو ہے وہ زکوٰۃ نہ نکالے۔ بخل کے عیب سے لوگوں کے نفوس پاکیزہ رہیں۔ پھر خوبی یہ ہے کہ شریعت نے اتنے سے قلیل مال کے دینے پر بہت بڑے ثواب کا وعدہ کر کے امیدوار بھی بنا دیا۔ مال بھی اللہ نے دیا، اور مال اللہ نے دیا وہ بھی اللہ کا ہی تھا، وہ آپ کو پہلے بتا دیا تھا کہ دیکھو 2.5% مال تمہارا نہیں ہے، میں فرض کر رہا ہوں اس کو تمہارے اوپر۔ تو پھر اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے وعدے رکھے، اور جو زکوٰۃ نہ نکالے اس کے لیے بڑی بڑی وعیدیں بھی ہیں، جیسے جو مال اس نے جمع کیا تھا اس کا زیور کا توق بنا کے اس کے گلے میں ڈالا جائے گا، اور اس کو گرم کیا جائے گا، اور اس کو سزا دی جائے گی۔ پوری پابندی کی جائے تو لوگوں کی حاجت براری بخوبی ہو جایا کرے، اور حاجت بند ڈھونڈے نہ ملے۔ فرما رہے ہیں یہاں پر کہ اگر سب لوگ مسلمان زکوٰۃ نکالنے لگ جائیں تو ایک شخص بھی ایسا نہیں ملے گا کہ جو زکوٰۃ لینے والا ہو۔ تو اگر اس وقت غربت ہے اور جو ہے نا لوگ مستحق ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے مالدار لوگ زکوٰۃ نہیں نکال رہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے میں جہاں یہ 2 فائدے پائے جاتے ہیں کہ حاجت مند کی کاربراری ہوتی ہے اور دولت مند کا نفس پاک ہوتا ہے، اور اسے داد و دہش کے ساتھ جس کا اعلیٰ درجہ کے اخلاق میں شمار ہوتا ہے الفت پیدا ہوتی ہے، اور وہاں اس بات کا بھی امتحان ہو جاتا ہے کہ دیکھیں زکوٰۃ دینے والے کو خدا تعالیٰ سے کہاں تک محبت ہے۔ یہ پہلے میں ینفقون کے اندر آپ کو بتا چکا ہوں
کہ جب جو مال خرچ کرتا ہے وہ محبت میں خرچ کرتا ہے. اگر کوئی صدقہ کرتا ہے یا کوئی زکوٰۃ دیتا ہے، اس کو اللہ سے محبت ہے، اللہ کی مخلوق سے محبت ہے، تو وہ مال خرچ کرتا ہے. ایسی محبوب شے کو وہ اپنے پاس سے جدا کیے دیتا ہے. اب اس موقع سے ایماندار کو ضرور پتہ لگ گیا ہوگا کہ زکوٰۃ ساقط کرنے کے لیے ہیلہ بازی کرنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک کبھی مقبول نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس صورت پہ زکوٰۃ دینے سے جو دونوں فائدے مقصود تھے وہ فوت ہوئے جاتے ہیں. بھلا بتلائی ہے کہ جب صاحب مقدرت کے ہاتھ سے کچھ نکلے گا ہی نہیں تو کیوں کر کسی بیچارے کی کار براری ہو سکتی ہے، یا خود وہ دولت مند مرد بخل سے کیوں کر پاک ہو سکتا ہے. تو زکوٰۃ نہ نکالنے سے جو مالدار ہے وہ تو اس بخل کے مرض میں مبتلا ہو گیا، اور جو غریب ہیں وہ بیچارے جو ہے ان کی برات نہیں ہو رہی، ان کی حاجت روائی نہیں ہو رہی، ان کے کام پورے نہیں ہو رہے، ان کو کھانے کے لیے جو ہے نا وقت پیا ہوا ہے، ان کو کپڑوں خریدنے کے لیے عید کے پر بنانے کے لیے کپڑے نہیں ہیں. تو یہ دونوں چیزیں جو ہے وہ جو ہیں انسان کے لیے وہ مصیبت بن جاتی ہیں. تو پہلے ارادہ یہ تھا کہ نہیں تھوڑا سا اور کر لیتے. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اس پر کہ جو کچھ نازل ہوا تیری طرف اور اس پر جو کچھ نازل ہوا تجھ سے پہلے، اور آخرت کو وہ یقینی جانتے ہیں. اس آیت سے پہلی آیت میں ان لوگوں کا بیان تھا جن میں مشرکین نے ایمان قبول کیا یعنی اہل مکہ، اور اس آیت میں ان کا بیان ہے جو اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ مشرف بے ایمان با اسلام ہوئے. یہ حصہ جو ہے تفسیر عثمانی سے نقل کیا گیا. صحیح حدیث میں ہے کہ جب تم سے اہل کتاب کوئی بیان کریں تو تم نہ اسے سچاؤ نہ اسے جھٹلاؤ، بلکہ کہہ دیا کرو کہ ہم تو جو کچھ ہم پر اترا اسے بھی مانتے ہیں، اور جو کچھ تم پر اترا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں. بمبئی کا مسافر اگر غلطی سے کلکتے کی گاڑی میں بیٹھ جائے ہیں جی، یا کراچی جانے والا کوئٹہ والی گاڑی میں بیٹھ جائے، اور ریل چھوٹنے کے بعد معلوم ہو کہ یہ گاڑی بجائے لاہور جانے کے یہ تو کوئٹہ جا رہی ہے، تو اس مسافر کی پریشانی کی کوئی حد نہیں رہتی، پریشان ہو جاتا وہ. اور یہاں کلکتہ لکھا ہوا ہے، میں اپنے ملک کا نام بتا رہا ہوں، اور کلکتے کے مسافروں کو نہیں ہوتی، ان کو اطمینان ہوتا ہے کہ ہمارا راستہ صحیح ہے اور ہم دیر یا سویر میں ضرور منزل مقصود پر پہنچ جائیں گے. یہ پورشن بھی معرف القرآن مولانا ادریس کاندھلوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی تفسیر سے لیا گیا. حضرت عبداللہ بن مسعود اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہم نے اس کی تفسیر میں فرمایا کہ عہد رسالت میں مومنین متقین دو طرح کے حضرات تھے. ایک وہ جو پہلے مشرکین میں سے تھے پھر مشرف بے اسلام ہوئے، دوسرے وہ جو پہلے اہل کتاب یہودی یا نصرانی تھے پھر مسلمان ہو گئے. اس سے پہلی آیت میں پہلے طبقے کا ذکر تھا اور اس آیت میں دوسرے طبقے کا ذکر ہے. اسی لیے اس آیت میں قرآن پر ایمان لانے کے ساتھ پچھلی آسمانی کتابوں پر ایمان لانے کی بھی تصریح فرمائی گئی ہے. وہ حسب تصریح حدیث دوہرے ثواب کے مستحق ہے. ہم بھی قرآن پر بھی ایمان لاتے ہیں اور قرآن سے پہلے جو کتابیں اور صحیفے اترے ان سب پر بھی ایمان لاتے ہیں. یہ جو ہے حدیث مبارکہ معرف القرآن مفتی اعظم شفیع رحمۃ اللہ علیہ کی معرف القرآن سے لیا گیا. آج اس بات کو یہیں پر ختم کرتے ہیں. دعا کریں اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں پوری قرآن کا فہم عطا فرمائے اور اس کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.